آپ ننگے سر کیوں ہیں؟ ایسے ایسے جو کرتے ہو، یہ جلسہ گاہ ہے، منبر رسول ہے، اور شورا کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ پلان بنا کے آئے. چلو ادھر آؤ، چل یہاں سامنے بیٹھ. نہ سر پر ٹوپی ہے، نعمان ہے. وہ اس کو کندھا مار رہا تھا، وہ اس کو مار رہا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ان کو رومال یاد آیا، اور غریب نواز کی اتنے بڑے یہ دیوانے معلوم ہوتے تھے کہ ہر شعر پر ایسے ایسے کر رہے تھے جیسے ان کے علاوہ کوئی شعر سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اور ان کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے جیسے اکھاڑے میں جا رہا ہے. غریب نواز کی مجلس میں آیا ہے اور ایسے نعرہ لگاتا ہے، اور دیکھ رہے ہو کرتا ہوگا، سسرال اسی کپڑے میں پہن کے جاتا ہے. ان بارگاہوں میں جب آؤ، خدا کے پاک گھر میں جب جاؤ، تو وہ ایسا کپڑا پہن کے جاؤ جتنا اچھا کپڑا پہن کے تم اپنی سسرال جاتے ہو. اسی طرح جب اس مجلسوں میں آؤ تو اس مجلسوں کا آداب کرو. ابھی غریب نواز کے تعلق سے شورا حضرات اور علماء حضرات سے بہت کچھ آپ نے سنا. وہ ہند کے راجا ہیں، ہمارے آپ کے خواجہ ہیں، مگر تب بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ سارے مظالم ہمارے راجا دیکھ بھی رہے ہیں، تب بھی اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں ہے. وہ راجا جہاں ان کو دیکھ رہے ہیں وہیں ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہو، لیکن ہے کیا یہ جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے. سید العلماء سنو، حبیب اللہ بھائی جی، حضور احسن العلماء کے بڑے بھائی علیہ رحمت و رضوان، کاہے کرسی نہیں بدل رہی ہے، کاہے حکومت بدل نہیں رہی ہے. سنو، سید العلماء مارہوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں غریب نواز گیا بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو رات کے اس حصے میں جب دروازہ بند ہوتا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے میں جاتا تھا، اور مجاورین ہمیں پہچانتے تھے. جب تک میرا جی چاہتا تھا میں بیٹھتا تھا، اور وہ آدمی جس کے ہاتھ میں دروازہ بند کرنے کی چابی ہوتی تھی میرا کچھ دیر انتظار بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے نکالتا تھا اور دروازہ بند کرتا تھا. ایک دن اس نے دروازہ بند کر دیا، مجھ کو دیکھا ہی نہیں. ایک دن اس نے دروازہ بند کر دیا اور میری طرف دیکھا ہی نہیں. یہ میرے خواجہ کی کرامت تھی. میں نے سوچا کہ آج جد کریم نے، غریب نواز نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں روک لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد روضے کے کمرہ کشادہ ہو گیا. ایک نورانی تخت آیا، قالین بچھی، تکیے لگے، اور اس کے بعد نورانی چہرے والے آئے. کچھ داہنے بیٹھے، کچھ بائیں بیٹھے. پھر ہمارے خاندان کے صاحب البرکات آئے، شاہ جی میاں آئے، اور حضرت ابو الحسن آئے. بہت سارے بزرگوں کا انہوں نے نام لیا. آخر میں حضرت قاسم میاں آئے جو میرے نانا تھے، اور میں وہ سب دیکھ کر گھبرا رہا تھا، اور گھبراہٹ تھی، رہے گی گھبراہٹ. تو قاسم میاں جو میرے نانا تھے انہوں نے کہا کہ سید گھبراؤ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نورانی تخت پر ایک بزرگ تشریف لائے اور سب باادب کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا اپنے نانا حضور حضرت قاسم میاں سے کہ یہ داہنے طرف کون ہے؟
کہا دہنے طرف قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بائیں محبوب الہی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور کہا تخت پر کون رونق افروز ہیں؟ کہا یہی تو غریب نواز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، اور اس بچے نے سب کی زیارت کی، اور اس بچے کو سبوں نے دیکھا، اور زیارت کے بعد وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ کہا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اور کہا ان کے گود میں یہ بچہ کون ہے؟ کہا آنے والے صدی کا یہی مجدد ہے۔ مجدد کی تربیت اعلیٰ حضرت کی گود میں ہے۔ پھر جب وہ واپس آئے، کس چیز کو سنانے کے لیے میں نے اس کو سنایا؟ یہ حضرت کا قول ہے، وہی اس کے راوی ہیں۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلیٰ حضرت ایک درخواست لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ زور سے بولو۔ اور جو درخواست لے کر آئے تو غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس پر غریب نواز کچھ لکھ کر دستخط کرنے والے تھے کہ حضرت قطب المدار بدیع الدین قطب المدار اسی وقت حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد کہا حضور ابھی دستخط نہ کیجئے، وقت نہیں آیا ہے۔ تو سید العلماء کہتے ہیں میں نے اپنے نانا حضور سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ غریب نواز دستخط کرنے جا رہے تھے اور کسی نے روک دیا؟ کہا اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حضور حکومت بدل دیجئے۔ اور جیسے ہی غریب نواز حکومت بدلنے کے لیے کچھ لکھنے والے تھے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار نے آ کر روک دیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے روکا کیوں، مگر بہت زمانے کے بعد جب میں اس لائق ہوا کہ کچھ سمجھ سکوں تو میں نے سمجھا کہ قطب الدین بدیع الدین قطب المدار نے اس لیے روکا کہ جب تک مسلمان سجدہ نہیں کرے گا حکومت نہیں بدلے گی، جب تک اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھے گا حکومت نہیں بدلے گی، جب تک شراب اور جوا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ حکومت نہیں بدلے گی، ظلم ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک غریب نواز کی محبت میں یہ اپنی پیشانیوں کے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے۔ غریب نواز کے نام پر کانفرنس کرنے والوں، ہندوستان کا سروے کرو، 95% ہندوستان کا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ قرآن لے کر آئے تھے، تم کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اور تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آج جو بچے ہمارے پاس آئے جاہد لے کر ان کو مرید کر لیجئے، تو میں کلمہ استغفار پڑھا رہا تھا تو ان کی زبان سے وہ تلفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جوان ہے جوان۔ اور مولانا قمر الدین صاحب گھوسی والے ارشاد فرماتے تھے کہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو ایک لڑکا ایم اے بی اے نہ جانے کیا کیا پاس تھا، اور جب میں اس سے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھ رہا تھا او 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 او۔ یہ حال ہے تمہارا تو حکومت بدل جائے گی۔ جو آدمی داڑھی کی بوجھ نہیں برداشت کر سکتا وہ کیا ان کا مقابلہ کرے گا؟ جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، جو آدمی مطلب رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، ارے جب تک تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ گے نہیں اس وقت تک غریب نواز تیری حکومت نہیں بدلیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ غریب نواز ہند کا راجا ہو تو سجدوں کی بنیاد پر راجا کے اونٹ کو کہہ دیا بیٹھو تو بیٹھا رہ گیا، اور انا ساگر کو کہا چھاگل میں آ جاؤ تو پورا پانی ایک چھاگل میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ اور اجے پال جیسا جوگی جب جادو کا اژدہا چھوڑا اور انگاروں کو چھوڑا تو وہ انگارہ جہاں قرآن پڑھ کر غریب نواز نے احسار کر دیا تھا وہاں سے جادوگر کی جادوگری نہ چل سکی، اور اس کا شعلہ وہیں سرد ہو گیا۔ مسلمان یہ قرآن جو غریب نواز لے کر ہندوستان میں آئے تھے تمہارے لیے تلوار بھی ہے
تمہارے لیے ڈھال بھی ہے، لیکن صدمہ اس کا ہے کہ تم پڑھنا نہیں جانتے ہو، اور اگر جانتے ہو تو پڑھتے نہیں۔ کاش آج مسلمان قرآن پڑھتا، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھا دیتا، تو آج سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہ دیتی۔ صرف صوبہ تلنگانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 سال کے اندر 40,000 مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ چلی گئی۔ جس دن انہیں قرآن پڑھا دیا جاتا، یہ علم ہوتا کہ کسی مسلمان بچی کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا، وہابی سے نہیں ہو سکتا، دیوبندی سے نہیں ہو سکتا، زنا ہوگا، اولاد ولد زنا ہوگی، تو اسلام کی شہزادی مرنا گوارا کرے گی، مگر کسی مشرک یا مرتد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کرے گی۔ مگر قرآن جس کو لے کر غریب نواز آئے، وہ آج کب پڑھا جاتا ہے؟ جب باپ کسی کا مر جائے۔ جب تک تم قرآن پڑھو گے نہیں، قرآن کھولو گے نہیں، بہتر انسان بنو گے نہیں، اس وقت تک غریب نواز تمہاری حکومت نہیں بدلیں گے۔ جس دن تم قرآن کے عامل ہو جاؤ گے، اسی دن انقلاب آ جائے گا، غریب نواز خوش ہو جائیں گے، وہی ہمارے خواجہ ہیں، وہی ہند کے راجہ ہیں۔ اس لیے تو ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، غریب نواز کے عرس میں یہ بھی سن لیا جائے، لاکھوں آدمی جاتے ہیں، بولو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولو یار، ہاں ہمارے اعلیٰ حضرت بھی جاتے تھے، ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند بھی جاتے تھے۔ اس واقعے کے راوی بحرالعلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب۔ سنو مولانا، خالی سر نہ ہلاؤ، کچھ کرو، اب وقت آ گیا ہے، ان کو مارو، خالی گردن نہ ہلاؤ، ان کو سنبھالو، یہ آزاد ہو رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً وہ اجمیر شریف سے پہلے ایک اسٹیشن ہے پھلیرا، اسی اسٹیشن کا واقعہ، انگریزوں کا زمانہ تھا، نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت ٹرین سے اتر گئے، پلیٹ فارم پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ میل ٹرین 1 یا 2 منٹ اس کا وقت رہتا ہے پلیٹ فارم پر رکنے کا، وقت ہوا، گارڈ نے جھنڈا دکھا دیا کہ ٹرین چلاؤ، ڈرائیور نے ہارن پر ہاتھ رکھا، ہارن کی آواز گونجی، مگر انجن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب اسٹیشن ماسٹر تھا انگریز، کبھی گارڈ کے پاس جائے، کبھی ڈرائیور کے پاس جائے، گارڈ سے کہا کہ جھنڈی دکھاؤ، ڈرائیور سے کہا گاڑی چلواؤ، تو ڈرائیور کہے سب کر رہا ہوں مگر انجن چل نہیں رہا۔ تو 1-2 مرتبہ پلیٹ فارم پر آنے جانے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہیں لالٹین لے کر، آج تو ٹارچ کا زمانہ ہے، اس وقت لالٹین ہوتی تھی، ایک طرف لال رہتا تھا، ایک طرف ہرا، وہی لے کر اسٹیشن ماسٹر انہی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جس ڈبے سے اترے تھے اس ڈبے میں جب بیٹھے اور ڈرائیور نے ٹرین چلایا، ٹرین چلنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اجمیر شریف پہنچ گئے، رات بھر اس انگریز اسٹیشن ماسٹر کو نیند نہیں آئی کہ ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دے تو انجن فیل ہو جا۔ جس دن بھارت کا یہ 25 کروڑ مسلمان سجدہ کرے گا، پھر ان کی کیا مجال کہ وہ تمہیں کچھ بگاڑ سکے۔ وہ رات بھر نہیں سویا اور بیوی بچوں کو لے کر اجمیر چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے تھے اعلیٰ حضرت، تو اس نے دیکھا یہ بیٹھے اور ٹرین چلی، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ اور جب اجمیر شریف بیوی بچوں کے ساتھ وہ پہنچا تو شہادانی مسجد میں اعلیٰ حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ سنتا رہا، دیکھتا رہا، اور جب اعلیٰ حضرت فارغ ہو گئے خطبہ اور نماز سے تو قدموں پر گر گیا
اور کہا حضور جب آپ کے سجدے کا یہ عالم ہے تو آقا مولا محمد الرسول اللہ کے سجدے کا عالم کیا ہوگا کہ اسی سے امت بخشی جائے گی، لہذا ہم ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، کلمہ پڑھا کر ہم سب کو مسلمان کر لیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آج ہندوستان کا مسلمان جاتا ہے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، جبکہ یہ بس میں جاتے ہیں، مسجدیں راستے میں ملتی ہے، پیشاب پیخانہ اور کھانے کے لیے تو اترتے ہیں یہ، مگر نماز کے لیے نہیں اترتے۔ اے مسلمان، جب تک تو نماز کے لیے نہیں اترے گا، میرے غریب نواز تمہارے سفر سے خوش نہیں ہوں گے، تمہارے لنگر سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ جو لے کر آئے تھے اس کو ہاتھ میں لو، اور جو وہ قرآن کہے اس پر عمل کرتے ہوئے جاؤ۔ غریب نواز کا کرم ہوگا، وہی ہمارے خواجہ ہیں، وہی ہند کے راجہ ہیں، پھر تمہیں اقتدار بھی دلا دیں گے، اختیار بھی دلا دیں گے، صاحب کرسی بھی بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم غریب نواز کو راضی کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یا حسین، یا حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ کتنا ہے، دامن نہیں چھوڑیں گے مگر داڑھی مڑائے ہوئے۔ ارے پہلے دامن تو پکڑو، جب دامن ہاتھ میں ہے یہ نہیں تو چھوڑو۔ ابھی انگریزوں کا دور تھا، سنو مولانا، آج داڑیاں جو نالیوں میں بہا رہے ہیں، چلیے ان کی وجہ سے بات یاد آ گئی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے غریب نواز کا کرم ہو گیا ہو، الکا ہو گیا ہو کہ بتا دو تاکہ میرا دیوانہ بھی اسی کا احترام کرے۔ عبداللہ نام کا ایک صوبیدار تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور مسلمان فوجیوں کا ایک گروپ تھا انگریزوں کے زمانے بھی، جو ملازم تھے انگریزوں کے۔ تو ایک انگریز آفیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو مسلمان لڑکے یہاں دھاگا باندھ رہے ہیں۔ بابری مسجد جب شہید ہوئی تو اجودھیا کے پنڈوں نے کلائی میں دھانکنا شروع کیا۔ پہلے وہ کان میں لپیٹتے تھے، اب اپنا دھاگا کلائی میں باندھنے لگے۔ اب مسلمان لڑکا بھی دھاگا باندھنے لگا۔ پوچھو کاہے؟ کہتا ہے اجمیر کا دھاگا ہے۔ ارے اجمیر کا کیا، اگر مدینہ کا بھی دھاگا ہے تو کلائی میں باندھنا حرام ہے۔ غلامی کا پٹا گلے میں ہوتا ہے، کلائی میں نہیں۔ اور غریب نواز کے مجاور گلے میں باندھتے ہیں پٹا، گلے میں، کلائی میں نہیں۔ یہ پنڈوں کا کام ہے کلائی میں باندھنا، اب ان کا شعار ہو گیا ہے، لہذا حرام ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی کلائی میں باندھے گا، جان بوجھ کر ان کا شعار سمجھ کر، تو حرام سے بھی آگے بڑھ کر کفر ہو جائے گا۔ تو انگریزوں کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے ان کا امتحان ہونا تھا۔ افسر نے کہا میں آزماؤں گا، تو دوسرے افسروں نے کہا کیسے آزماؤ گے؟ کہا میں ان سے کہوں گا کہ مسلمان تم 3 دن کے اندر داڑھی مڑا لو، میں دیکھوں گا کہ ان کو اسلام پیارا ہے یا ان کو نوکری پیاری ہے۔ کہا پھر اگر یہ داڑھی نہیں مڑاتے تو میں سمجھوں گا اسلام کے سچے سپاہی ہیں، اور اگر مڑا لیں گے تو سمجھیں گے ان کو پیٹ پیارا۔ کہا آزماؤ۔ مسلمان فوجیوں کو جمع کیا، کہا وہ مسلمان، کہا کیا ہے کمانڈر؟ کہا 3 دن کے اندر تم اپنی اپنی داڑھیاں مڑا لو۔ اب مسلمان داڑھی والے سب گھبرا گئے۔ وہ دور تھا جب مسلمان داڑھیاں نہیں مڑاتے، تو سارے فوجی عبداللہ صوبیدار کے پاس پہنچے گا۔ عبداللہ یہ اعلان ہوا، کہا سنا، اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا نوکری چھوڑ دیں گے مگر داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ عبداللہ نے کہا سبحان اللہ، ارے آدمی چلا جا رہا ہے، یا اللہ، اچھا موبائل آ گیا ہے، فون، کوئی بیمار ہے کیا؟ تب موبائل بند کرو، تھوڑی دیر سب بند کر دو موبائل، سنو کام دے گا۔ مجھ جیسا پھٹیچر آدمی، پاگل آدمی ملے گا نہیں تم لوگوں کو، بہت مشکل سے ملا ہوں، سن لو، اب آذان ہونے والی ہے۔ عبداللہ نے کہا سبحان اللہ، میں یہی چاہتا تھا کہ جیو اسی نور کے ساتھ، مرو اسی نور کے ساتھ۔
رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، وہ رزاق ہے، جب اس نے جنم دیا ہے تو وہ رزق بھی دے گا۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں نے داڑھیاں نہیں مڑائی۔ کمانڈر نے پوچھا وہ مسلمان تم لوگوں نے داڑھیاں کیوں نہیں مڑائی؟ تو جواب دیا نوکری کی ہے، ملازمت کیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ تمہاری اس ملازمت کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، لیکن نبی کا دیا ہوا نور ہم نالیوں میں نہیں بہائیں گے، تمہیں جوتوں سے روندنے کے لیے نہیں ڈالیں گے، راستے میں نہیں ڈالیں گے، نالیوں میں نہیں بہائیں گے، جئیں گے اسی نور کے ساتھ، مریں گے اسی نور کے ساتھ۔ پہلے عبداللہ کے پاس جاؤ، بعد میں ہماری طرف آؤ۔ کمانڈر عبداللہ کے پاس کھڑا تھا، کہا عبداللہ تم صوبیدار، ان سب کے ذمہ دار، داڑھیاں کیوں نہیں مڑائی؟ کہو کمانڈر سن، ہم نے نوکری تو کی ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، اسی سنت پر جئیں گے اسی پر مریں گے۔ کہا جانتے ہو اس حکم عدولی کی کیا سزا ملے گی؟ کہا میں جانتا ہوں۔ ارے تو ملازمت سے برخاست کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو جان لے سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ پھانسی کا پھندا پہن لوں گا مگر چہرے کا نور بہنے نہیں دوں گا، اور تمہارے کہنے سے نالیوں میں جانے نہیں دوں گا، جیوں گا اسی نور کے ساتھ، مروں گا اسی نور کے ساتھ۔ تو کمانڈر اس جواب کے بعد بظاہر ناراض ہو گیا، حالانکہ امتحان ہی لے رہا تھا، اور اس نے آرڈر کر دیا کہ عبداللہ کو پھانسی دی جائے۔ اجمالی طور پر یہ ہے کہ تختے دار پر کھڑے ہو گئے عبداللہ، گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، اور جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تو عبداللہ سے پوچھا گیا تھا عبداللہ بیوی بچوں کے لیے کوئی پیغام، کوئی زندگی کی آخری خواہش ہو تو بتا دو تاکہ وہ پیغام پہنچا دیا جائے، اب تم پھانسی میں لٹکنے والے ہو۔ تو عبداللہ کا جواب تھا انگریزوں سنو، یہ گالے میں پھانسی کا جو پھندا ہے، کل صحابہ حضور کے چہرے پر فدا تھے، آج میں ان کی اس نور پر فدا ہوں، یہ ہماری زندگی کی معراج ہے، بیوی بچوں کے لیے پیغام نہیں ہے، بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہماری زندگی ایک پیغام ہے کہ جیو اسی نور کے ساتھ، مرو اسی نور کے ساتھ۔ جب یہ عزم دیکھا تو دوسرے افسروں نے اس سے سفارش کی، کہا اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی داڑھیاں مڑا دو گے، عبداللہ کو داڑھی کی بنیاد پر اگر پھانسی دو گے تو پھر اس ملک میں حکومت نہیں کر پاؤ گے، مسلمان کفن پہن کر سڑکوں پر اتر جائے گا نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے، لہذا اپنا آرڈر واپس لو۔ بڑے افسروں نے اس سے حکم دیا، آرڈر واپس ہوا، تختے دار سے عبداللہ اتارے گئے، پھانسی کا پھندا گلے سے نکالا گیا، عبداللہ آزاد ہو گئے، اور فوراً ملازمت سے استعفا دیا، فوراً نوکری چھوڑ دی، اور حج کا موسم تھا، عازم مدینہ ہو گئے۔ پانی جہاز کا زمانہ تھا، جب جدہ بندرگاہ پر وہ جہاز جس کی صبح کو لنگر انداز ہونا تھا، اس کی رات کو مکے کا فوجی افسر آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے خواب میں، اور میرے آقا فرماتے ہیں مکے کا فوجی افسر، پوری دنیا کا مسلمان آ رہا ہے، کعبہ کا طواف کرنے وہ سب رب کے مہمان ہیں، مگر ہندوستان کا عبداللہ میرا مہمان ہے، اس کا یہ جہاز ہے، اس کی یہ صورت ہے، تم اس کے میزبان ہو۔ مکے کا فوجی افسر خواب سے بیدار ہوا، اپنے فوجیوں میں صبح اعلان کیا کہ مہمان مصطفیٰ آ رہا ہے، جدہ چلو۔ فوجیوں کے ساتھ جدہ بندرگاہ پہنچا، چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر بڑے جہاز کا استقبال کیا، جو چہرہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اس کو جہاز میں وہ عبداللہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ کہا آپ عبداللہ ہیں؟ کہا میں ہی عبداللہ ہوں، کہ آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان ہیں۔ فوجی کشتی پر اس کو سوار کیا، اور بندرگاہ سے لے کر فوجی مہمان خانے تک عبداللہ کو فرش مخمل پر چلایا، اور اس کے بعد حج کے جملہ ارکان اپنے ساتھ کروایا۔ اور عبداللہ جب حج سے فارغ ہو کر عازم مدینہ ہوئے
تو وہ مکے کا فوجی افسر ہاتھ باندھ کر عبداللہ کے سامنے کھڑا تھا. عبداللہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان ہو، ہم آپ کے میزبان ہیں، میزبانی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو عبداللہ درگزر کرنا، اور آقا کی بارگاہ میں جا کر غلام کی طرف سے سلام پیش کرنا. تو عبداللہ نے کہا تھا اے مکے کا فوجی افسر بتا یہ نوازشات میرے ساتھ کیوں ہے؟ کہ عبداللہ میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، نہیں جانتا کہ تیرا عمل کیا ہے، مگر تیرا نصیبہ اتنا بلند ہے کہ تجھے دکھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے. ارے تو مکے میں سب آئے ہیں رب کے مہمان ہو کر، اور تم آیا ہے مصطفیٰ کا مہمان ہو کر، اور میں تیرا میزبان ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے درگزر کرنا. یہ ہے اس چہرے کے نور کی برکت کا عالم. مسلمان جب تک اس کو تم اپنے چہرے پر بساؤ گے نہیں، غریب نواز کے عشق کو ظاہر کرو گے نہیں، غریب نواز خوش ہوں گے نہیں، پھر زمانے میں انقلاب کیسے آئے گا؟ لہذا جیو اسی نور کے ساتھ اور مرو اسی نور کے ساتھ. اسے نالیوں میں بہنے سے بچاؤ، نجاستوں میں جانے سے بچاؤ. کل جب قبر میں جاؤ گے اور فرشتے مصطفیٰ کو دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، اور اپنی سنت کے چہرے کے نور کو دیکھ کر اگر مصطفیٰ مسکرا کر فرشتوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، تو پھر قبر کی کیا مجال ہے کہ عذاب دے دے، اور جہنم کی کیا مجال ہے کہ تمہیں عذاب دے. اس لیے نہیں حکومت بدل رہی ہے، اس لیے کرسی نہیں بدل رہی ہو، اس کے قصوروار ہم اور آپ ہیں. لہذا اس سنت کے احترام کے لیے آج جو لوگ عزم کر چکے ہیں دل سے کہ ہم بھی جئیں گے اسی نور کے ساتھ، مریں گے اسی نور کے ساتھ، نالیوں میں نہیں بہنے دیں گے، نجاستوں میں نہیں جانے دیں گے، یہی شعار اسلام ہے، یہی اسلام کا شعار ہے، یہی چہرے کا نور ہے، اسی سے دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی کا غلام ہے. لہذا جو لوگ آج کی تاریخ سے دل سے حوصلہ کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، وہی لوگ صرف ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم اب داڑھی نہیں مڑائیں گے. اب نعرہ لگاؤ یار، ہاتھ اٹھائے رہیے، جو دل سے تیار ہے وہ اٹھائے گا. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. یا حسین، یا حسین. اب خواجہ کا دامن اس نے تھاما، اب داڑھی رکھے گا تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑے گا. ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. اذان کئے بجے ہوتی ہے یہاں؟ اچھا نہیں ٹائم ہے، لیکن نہ کوئی وضو کرے گا، کوئی استنجا کرے گا، اور کوئی مطلب اور مصروفیات ہے، کہیں کسی کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے وقت ہی پر ختم ہونا زیادہ بہتر ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے لیے ہتھیار بھی ہے، تمہارے لیے ڈھال بھی ہے. مسلمانوں اٹھا لو ہاتھ میں قرآن، خواجہ کا دیا ہوا قرآن، تاکہ تم بنو دنیا میں بہتر انسان. اور جب قرآن پڑھ کر بن جاؤ گے بہتر انسان، زمانہ کرے گا تم کو سلام، زمانہ کرے گا تم کو سلام. ہو تو جاؤ قرآن پڑھ کر بہتر انسان. ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن. یہ ہے میرے نبی کا فرمان. کون ہے بہتر انسان؟ جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن. میرے آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ معلم یا متعلم یہ کتنے اچھے اور بہتر ہیں. یہ اتنے اچھے ہیں کہ یہ ہزاروں کے آگے امام بن جاتے ہیں. یہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ نیچے بیٹھے ہو، یہ ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ سے اوپر ہیں. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنے اچھے ہیں، تبھی تو ہم سے اوپر ہیں، تبھی تو یہ ہمارے امام ہیں. مگر میرے آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن سکھائے قرآن. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں معلم یا متعلم یعنی قرآن کا سکھانے والا یا قرآن کا سیکھنے والا آبادی سے گزر جائے. اے بابو ناخن میں کچھ ہوا ہے کیا؟ اصل ہمیں ماسٹر آدمی، مقرر تو ہے نہیں،
45 سال تک ایک درسگاہ میں بیٹھ کر ہم نے آپ کے بچوں کو پڑھایا ہے، تو ماسٹر آنکھ بند کر کے کچھ نہیں پڑھاتا ہے، آنکھ کھول کر پڑھاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ ناخن کھرچنے میں لگا ہے، آپ لوگ ناخن کٹر سے ناخن کاٹتے ہیں، یہ اپنے ناخن سے ناخن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ معلم یا متعلم آبادی سے گزر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس آبادی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ اب مولانا گرے گا کہ تب گرے گا؟ ارے سفید ٹوپی والے اپنے پڑوسی کا خیال کرو، گر جائے گا، گر جائے گا، گر جائے گا۔ یا اللہ، سلام پڑھ لیا جائے۔ اے بھیا ذرا ادھر دیکھو، بابو ادھر دیکھیے، السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان، سلمان نام ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ کمیٹی بھی آدمی ہے، بلا بھی لگایا ہے اور دوپٹہ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ کمیٹی والوں نے خوب دوپٹہ بانٹا ہے کہ رات میں یہاں رکھیں گے اور صبح بیوی کو ڈھک دے دیں گے۔ بڑے چالاک لوگ ہیں۔ درود شریف پڑھا جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان کو استعمال کرانا تھا گھر میں تو پریشان کیا ہے کمیٹی والوں کو۔ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی چالاکی۔ وہ بھی کمیٹی کا ایک آدمی ہے، نیند ویسے نہیں آ رہی ہے اس کو، اس نے سننے بھر سن رکھا ہے۔ ابھی میں حبیب اللہ فیضی کو پھر جگاؤں گا، آپ گھبراؤ نہیں، پھر اسی کو سن لو۔ درود شریف پڑھو بلند آواز سے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارے یہ معلم یا متعلم چلیں آبادی سے تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جائے قبرستان سے۔ لوگوں، جب ان کے طلبوں کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس زبان سے قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے چلے تو عذاب اٹھا لیا جائے اور قرآن پڑھ کر پھونک ڈال دے تو بیمار اچھا ہو جائے۔ اگر ان کے پھونکوں سے بیمار اچھے نہ ہوتے تو سادہ پانی بوتلوں میں بھر کر ان کے پاس کو نہیں لاتا، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا ہے، انجینئر کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے، افسر و پروفیسر کے پاس نہیں جاتا ہے۔ ماں بیمار ہو، باپ بیمار ہو، نزا کا عالم ہو تو ہر گھر والا سوچتا ہے کوئی حافظ قرآن ہو، پڑھ دے سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین تاکہ جان آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ بیمار ہے تو پڑھ دے کوئی قرآن۔ اے مسلمان، یہ پھونک ڈال دے تو بیمار اچھا ہو جائے اور آبادی سے گزر جائے تو قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ اور ان کے پھونکوں میں اتنا بڑا اثر، اتنا بڑا اثر، یہی وہ پانی ہے۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، تراویح میں لوگ بوتل بھی لے کر جاتے ہیں، سادہ پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور تیل لے کر جاتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھونک ڈال دو، آج پورا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ وہ پھونکتا چلا جاتا ہے، لوگ تبرک سمجھ کر اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یقین مانو دنیا کا یہی وہ پانی ہے جو پورے سال تک رکھو کبھی سڑے گا نہیں۔ یا تو زمزم کا پانی نہیں سڑتا ہے یا وہ پانی نہیں سڑتا ہے جس میں قرآن پڑھا گیا ہو، جس میں قرآن پڑھا گیا ہو۔ سال بھر پانی رکھا رہتا ہے مگر نہ کیڑا لگتا ہے، نہ وہ سڑتا ہے، نہ وہ اور خراب ہوتا ہے، بلکہ جب جب کوئی بیمار پڑ جائے اس کو پلاتے چلے جاؤ، اچھا ہو جائے گا۔ چلیں تو عذاب اٹھا لیا جائے، پھونک ڈالنے تو بیمار اچھا ہو۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر کو شوق ہو جائے کہ یہ مولوی مولانا 3 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں، 4 سال میں قاری اور 8 سال میں 10 سال میں مولانا، ان کی اتنی قیمت کہ لوگ ان کے پھونکوں کے محتاج۔ ہم ڈاکٹر ہیں، دوا بھی دیں گے، پھونک بھی دیں گے۔ تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مریض پہنچا ان کی طرح، اس نے ڈھکن کھولا سیرپ کا اور لگا پھونکنے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پھونکنے میں چلا گیا تھوک۔ اے ڈاکٹر، مر جائیں گے مگر تیرا تھوک نہیں پئیں گے۔ مگر وارے معلم قرآن، تم پھونکتے چلے جاؤ، قطرہ دو قطرہ تھوک آ جائے گا، ہم پیتے چلے جائیں گے۔ قطرہ دو قطرہ تھوک ہوگا تو پی لیں گے۔ اس لیے کہ تم جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک جس نے نازل کیا وہ خود آئے پاک، جو لے کر آئے وہ رسول پاک، جو بھارت لے کر آئے وہ خواجہ پاک۔ اب اس کو تم نے پڑھا ہے، اب ہو گئی تیری زبان پاک، تیرا تھوک پاک، تم پھونکتے چلے جاؤ۔ قطرہ دو قطرہ تھوک آ جائے گا تب بھی ہم پی لیں گے۔ اور صرف یہی لوگ نہیں، یہ لوگ بھی پیتے ہیں۔ ارے جو قوم تیرے پھونک اور تھوک کا محتاج ہے وہ تمہارا کیا بگاڑے؟
نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ حضرت محبوب یہ حبیب اللہ فیضی صاحب اسی انگریزوں کے زمانے میں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک باورچی تھا، انگریز کھانا پکواتے تھے باورچی سے، وہ مسلمان ہوتے تھے، اس لیے مسلمان اچھا پکاتا ہے، اور واقعہ بنگالی کا ہے۔ اس واقعے کے راوی میرے پھوپھا ہیں، 125 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کو تقریباً 35 سال ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے اس واقعے کو دیکھا، تو انگریز جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ انگریز افسر جو ہوتے تھے وہ مسلمان سے کھانا پکواتے تھے، اس لیے مسلمان کھانا اچھا پکاتا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے یار کلکتہ والے نہیں سر ہلائیں گے تو کون سلائیں گے؟ یہاں تو بریانی بنتی ہے جس میں آلو ضرور ڈالتے ہیں، بغیر آلو سنا بریانی بنتی ہی نہیں ہے نا حضرت؟ اور یہاں کی بریانی کتے کی اور حیدرآباد کی بریانی مشہور ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ بہرحال یہ نہیں سر ہلائیں گے تو کون ہلائے گا؟ مسلمان اچھا کھاتا ہے تبھی تو اچھا پکاتا ہے، ارے جو اچھا کھائے گا وہی نہیں پکائے گا۔ تو ایک انگریز افسر تھا، اس کا باورچی مسلمان تھا۔ صبح کی نماز کے بعد وہ بنگلے میں رہتا تھا، ایک حجرے میں، صبح کی نماز کے بعد وہ اٹھتا اور قرآن نماز پڑھتا، اور وہیں بیٹھ کر قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا۔ انگریز کے گھومنے پھرنے اور ٹہلنے کا وقت ہوتا اپنے بنگلے کے باہر باغ میں، تو دیکھتا میرا نوکر میرے گھر میں پڑھ رہا ہے قرآن، تو چڑھ جاتا اور اسے ہوتا، اور اس کے بعد جب یہ مسلمان اس کے لیے چائے لے کر جاتا تو کہتا ہے مسلمان چائے میں دیر ہوتی ہے اور پہلے دیا کرو، تو سمجھ جاتا کہ اس کو چائے جلدی نہیں چاہیے، یہ ہمارے قرآن پڑھنے سے چڑھتا ہے۔ تو وہ جواب دیتا صاحب رکھنا ہے تو رکھو ورنہ جواب دے دو، اس وقت تک تمہاری چائے کے لیے ہم چولہا نہیں جلائیں گے جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اس وقت تک تیری چائے کے لیے چولہا نہیں جلائیں گے جب تک ہم قرآن کی، جب ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا چولہا جلنے سے پہلے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اور آج جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں جانتی، تو کہاں سے برکت ہوگی گھر میں؟ صحیح مخارج کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ لیں اور بچے کو بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلا دیں اور الحمدللہ پڑھ کر دودھ چھوڑا دیں تو وہ بچہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ کھانا پکاویں بسم اللہ پڑھ کر، روٹی بیلیں بسم اللہ پڑھ کر، آٹا گوندھیں بسم اللہ پڑھ کر، تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ مگر یہ کسی کے گھر میں نہیں ہوتا۔ سروے کر لو، کہا اس وقت تک ہم چولہا نہیں جلائیں گے جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تو اس نے بھی ٹھان لیا رکھنا ہے تو رکھو ورنہ جواب دے دو۔ تو چاہتا تو تھا انگریز کہ یہ قرآن نہ پڑھے، مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر سے بھاگ جائے، اس لیے کھانا اچھا پکاتا تھا، اس کی ضرورت بن گیا تھا۔ تو مسلمان ہندوستان میں رہو تو بھارت کی ضرورت بن کر جیو، بوجھ بن کر نہ جیو، اور ضرورت تم اسی وقت بن پاؤ گے جب تک پڑھو گے نہیں، ضرورت بنو گے نہیں۔ اتنا پڑھو کہ بھارت کی ضرورت بن جاؤ۔ ڈاکٹر بنو تو اچھا بنو تاکہ ضرورت بن جاؤ، انجینئر بنو تو اچھا بنو تاکہ ضرورت بن جاؤ، افسر و پروفیسر بنو تو اچھا بنو تاکہ ضرورت بن جاؤ، مگر سب بننے سے پہلے قاری قرآن بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے طے کر لیا کہ اس سے قرآن ہم چھوڑا کے رہیں گے۔ ایک دن جب چائے لے کر گیا، سنو واقعہ، چائے لے کر گیا، چائے میز پر اس نے رکھا، کہا وہ مسلمان، کہا کیا ہے صاحب؟ کہا یہ ہمارے ہاتھ میں، کہا کیا ہے؟ کہا انجیل، کہا تو کیا؟ ہماری انجیل تمہارے قرآن سے افضل ہے۔ کیا کہا؟ ہماری انجیل تمہارے قرآن سے افضل ہے۔ تو غریب تھا، تبھی تو اس کا نوکر تھا۔ کہا وہ بہادر سنو،
ہم نے نوکری کی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ ہم قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ قرآن تمہاری انجیل سے افضل ہے، ہمارا یہ قرآن توریت و زبور سے افضل ہے، لانے والے نبی نبیوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتابوں میں افضل۔ نہ ہمارے نبی کا دنیا میں کوئی جواب ہے، نہ ہمارے قرآن کا دنیا میں کوئی جواب ہے۔ کہا اس کو افضل ہونا ثابت کرو گے؟ تو پوچھتا ہے ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ہم انجیل کو آگ میں ڈالیں گے، تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالنا، جو کتاب جلنے سے بچ جائے گی وہ افضل ہوگی۔ غریب تھا مگر ایمان کتنا مضبوط تھا۔ جو قرآن کل جہنم کے انگاروں سے بچائے گا وہ یقیناً دنیا کی آگ میں جلنے سے بچے گا۔ اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ انگریز خوش ہوا، وقت کا اعلان کر دیا، آگ جلائی گئی، خوب روشن کی گئی، جس کے صبح کو قرآن اور انجیل کو اس آگ میں ڈالا جانا تھا۔ اعلان بھی علاقے میں کر دیا گیا۔ مسلمان اس رات کو رات بھر نہیں سویا، انگریز اپنی طرف رات بھر نہیں سویا۔ انگریز انجیل کے ہر ورق پر، اس کے ہر سطر پر اور اس کے ہر حرف پر کیمیکل ملتا رہا کہ جس کیمیکل کے اثر سے آگ اثر نہ کرے۔ رات بھر جاگ کر انگریز کیمیکل لگا رہا تھا انجیل میں کہ دنیا کی آگ اس پر اثر نہ کرے، مگر وہ مسلمان کیمیکل نہیں جانتا تھا، مگر رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا جانتا تھا۔ وہ بھی رات بھر نہیں سویا، کبھی سجدے میں ہوتا، سجدے سے فارغ ہوتا تو قرآن ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت شروع کرتا۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن کو ہاتھ میں لے کر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا ہم نے دشمن کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، پروردگار عالم ہمارے ہاتھ کے اس قرآن کو دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا لے، تاکہ اسلام اور قرآن کا بول بالا ہو، دشمن کا منہ کالا ہو۔ پوری رات عبادت و تلاوت و گریو زاری میں اس نے گزار دی۔ صبح کا جب وہ وقت آیا جس وقت یہ امتحان ہونا تھا، انگریز انجیل کو لے کر اس آگ کی طرف بڑھا اور پہلے پہنچ گیا۔ مجمع بے قرار تھا دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمان ابھی قرآن ڈالے گا، میں انجیل ڈالوں گا۔ اتنے میں مسلمان پہنچ گیا، اور مسلمان کے پہنچنے کے بعد کہتا وہ مسلمان میرے ہاتھ میں انجیل ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ قرآن ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا، اور قرآن کو سینے سے لگا کر درود و سلام پڑھتا ہوا مسلمان بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس آگ کے قریب پہنچا تو اس نے اعلان کیا لوگو ہم انجیل ڈالیں گے، یہ مسلمان ڈالے گا قرآن۔ جو کتاب جلنے سے بچ جائے وہ کتاب افضل ہوگی، اس کا مذہب افضل ہوگا۔ تو مسلمان نے کہا تھا وہ انگریز سن، اس آگ میں آج صرف قرآن نہیں جائے گا، قرآن کے ساتھ اس کا ماننے والا بھی جائے گا۔ صرف انجیل نہ جائے، اس کا ماننے والا بھی چلے۔ جو اپنی کتاب کے ساتھ نہ چلے اس کی کتاب افضل ہے، اس کا مذہب افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس نے کہا تھا مسلمان ہم نے انجیل سے چیلنج کیا ہے، اپنے جسم سے نہیں کیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ کہا اتنے بڑے تم بہادر ہو تو قرآن کے ساتھ اس انگارے میں چلے جاؤ۔ مسلمان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگ کے شعلے میں قرآن کے ساتھ چھلانگ لگاتا ہے، اور ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں انگارے کو اٹھاتا ہے اور مجمع کو دکھاتا ہے، کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ میرا قرآن ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، نہ جل رہا ہے نہ جلنے دے رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ نے جسے توفیق دیا وہ وہی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے تمہارا قرآن، یہ ہے اس کا انعام۔ مسلمان کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ لہذا زندگی ساتھ دے نہ دے، غریب نواز قرآن لے کر آیا، ابھی شورا سے بھی سنا، علماء سے آپ نے سنا، اسی کو ہاتھ میں اٹھا لو تو سمجھوں گا آنا وصول، ہماری آپ کی دونوں کی محنت قبول۔ آپ جانتے ہو کتنی محنت سے کلکتے میں ایک آدمی کی تکلیف ہوتی ہے، پوری رات اور پورا دن ٹرین میں سفر کرتا ہے آدمی، واپسی میں ایک رات، اور ایک رات جو آپ کی خدمت کے لیے بچتی ہے اس میں بھی وقت وہ ملتا ہے جب دل سوتا ہے، جب آنکھیں جھومنے لگتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس لیے میں کلکتہ نہیں آتا ہوں، اس لیے کہ بیدار وقت نہیں ملتا، کام کا وقت نہیں ملتا، لیکن یہ سبوں سے آپ نے سنا ہے
ان کی زندگی بھی آپ نے سن لی ہے، مگر ان کا یہی ایک عمل، قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا لو، بہتر بننا ہے تو اٹھا لو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ اور ہمارے یہاں حضرت سلطان شہدائے فلم سیدی سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ و رضوان جس قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ اب بھی وہاں خانقاہ میں موجود ہے، اور وہ پیراہن بھی موجود ہے جس پیراہن میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اس میں جو خون کے چھینٹے لگے ہیں وہ اب تک خون کا چھینٹا نظر آتا ہے، اور عرس کے موقع پر اس قرآن کی اور اس پیراہن کی زیارت ہوتی ہے۔ تو وہاں سے تقریباً 24 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے ناصر گنج۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی تھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد مسجد کی طاق سے وہ قرآن اٹھاتا، چومتا، سر پر رکھتا، رحل پر رکھتا، کھولتا، اور اس کے بعد ورق الٹتا اور اس کے حروف پر انگلی پھیرتا، کہتا یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے۔ وہاں والوں کا بیان یہ ہے کہ جب وہ مرا اور نہا لا کے جب اس کو لوگوں نے کفنایا اور جب اس کے جنازے کو کندھے پر اٹھایا تو آسمان سے گلاب پاش کی طرح خوشبودار بارش ہو رہی تھی، رم جھم، ایسی بارش نہیں کہ آدمی بھیگ جائے، ایسی بارش جیسے کوئی آدمی گلاب چھڑک رہا ہو۔ اور جب اس کو لوگوں نے قبر میں اتارا تو اتارنے والے جیسے ہی قبر سے باہر آئے، قبلے کی دیوار سے خوشبودار شاخ نکلی، درخت کی شاخ، جس شاخ کی خوشبو پورے قصبے والوں نے سونگھی، اور وہ پوری قبر کو چھپا لیا اسی شاخ نے۔ اے مسلمان، جو صرف قرآن کی زیارت کرے، انگلیاں پھیرے اور یہ کہے کہ اللہ کا کلام میں سچ ہے، جب اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے تو جو روزانہ کھول کر پڑھے گا اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ لہذا غریب نواز کا یہ پیغام جو وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اس کو سینے میں بساؤ اور یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم بھی روزانہ کھولیں گے قرآن، پڑھیں گے قرآن اور بن کے رہیں گے زمانے میں بہتر انسان۔ آؤ سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن۔ اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو آپ کے یہاں مسجد ہے، امام ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، دن بھر مارکیٹ کرو، دن بھر بیوی بچوں کی پرورش کے لیے کام کرو، مگر عشاء کے بعد جو آپ کے سونے کا وقت ہے قرآن سیکھنے کے لیے 15 منٹ دے دو۔ کتنا دے دو؟ زور سے بولو، اور زور سے۔ اس 15 منٹ میں انشاءاللہ 40 دن میں آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا اور قرآن پڑھانا آ جائے گا۔ اور اتنا امام صاحب یا استاد آپ کو سکھا دیں، بیوی اگر پڑھنا نہیں جانتی ہے تو اس کو اتنا جا کر سکھاؤ روزانہ، اور اس کے بعد کھانا کھاؤ، اس کے بعد سوو، مگر اس سے پہلے نہ کھاؤ نہ سوو۔ انشاءاللہ 40 دن میں قرآن پڑھنا آ جائے گا، پڑھانا آ جائے گا۔ مسلمان 40 دن تو میں نے بہت بتا دیا، یہ قرآن ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کو جلدی آ جائے گا۔ ہمارے آپ کے سب کے اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن۔ کتنے دن میں؟ ارے زور سے بول۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا، اور اعلیٰ حضرت کو بریلی والے جہاں بڑے مولوی صاحب کہتے تھے وہیں حافظ جی بھی کچھ لوگ کہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا لوگ حافظ کہتے ہیں، میں حافظ ہو جاؤں، یعنی قرآن پاک کو حفظ کر لوں۔ تو جب عصر کی اذان ہوتی تو جماعت سے پہلے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتے، اس کو اعلیٰ حضرت سنتے اور تراویح میں سنا دیتے، یعنی صدر الشریعہ تلاوت کرتے، اعلیٰ حضرت سنتے اور تراویح میں سنا دیتے۔ تو 30 پارہ قرآن اسی 15-20 منٹ کا وقفہ جو اذان اور جماعت کے درمیان ہے، اس 15-20 منٹ کو اگر جوڑا جائے تو ہمارے آپ کے اعلیٰ حضرت 9-9.5 گھنٹے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن۔ یہ ہے تمہارا امام جو ہو گیا ہے 9 گھنٹے میں حافظ قرآن۔ اے مسلمان، اب بھی اگر نہیں کھولو گے قرآن تو کیسے راضی کرو گے اپنے غریب نواز کو؟ اٹھو اور زمانے کو بتا دو کہ ہم کھولیں گے قرآن، پڑھیں گے قرآن، بن کے رہیں گے زمانے میں بہتر انسان۔ خود بھی پڑھو
بیوی بچوں سے پڑھاؤ تو پھر مجھے دعا دینا، شیطان سے بچ جاؤ گے، اس کے حملوں سے بچ جاؤ گے، بے برکتی سے بچ جاؤ گے اور خرافات سے بچ جاؤ گے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت ہونے لگے گی، کھانے پینے میں برکت نہیں، اس میں برکت ہونے لگے گی۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتے برکت لے کر اترتے ہیں۔ رحمتوں کا نزول چاہتے ہو قرآن پڑھو، برکتوں کی برسات چاہتے ہو قرآن پڑھو، شیاطین کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، دشمنوں کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اٹھنے کے بعد جہنم اور اس کے انگاروں سے بچنا چاہتے ہو کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان۔ لہذا غریب نواز کا یہ عظیم الشان پیغام کہ کھولو قرآن، پڑھو قرآن، سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن، نہیں جانتے ہو تو سیکھو۔ کتنے لوگ دل سے تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھاویں تو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں اچھا گلفام یہی ہے؟ یہاں ایک اور آدمی تھا، وہ کہاں؟ اچھا اس کو پیچھے کر دیا آپ نے۔ کتنے لوگ تیار ہے بھیا سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے؟ سر نہ کھلاؤ، تو سیکھے گا نہیں؟ ارے نعرہ سیکھ گیا ہے، قرآن سیکھ جا میرا بیٹا۔ پڑھنا جانتے ہو تو روزانہ پڑھو گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا قرآن پڑھو تبھی کوئی کام کرو، کھولو الحمد شریف پڑھو، وقت میں گنجائش ہے رکوع 2 رکوع پڑھو، نہیں گنجائش ہے تو آیت 2 آیت پڑھو، اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھو، مگر روزانہ پڑھو۔ سفر میں ہو تو پڑھو، گھر میں ہو تو پڑھو، اور جہاں خود پڑھو وہیں بیوی بچوں سے کہو وہ بھی پڑھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن، سکھائے قرآن۔ مسلمانوں تم نے عہد کیا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے خیال میں کھڑے ہو کر پڑھ لو سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اذنبت و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کیجیے. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں اس مجلس مبارک کو قبول فرما. جملہ حضرات غریب نواز کی محبت میں ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج لے کر جتنے لوگ آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب کو اپنی حفظ و امان میں قبول فرما. صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمروں میں ان کے رزق میں روزگار میں دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما. جملہ آفات و بلیات شر شیاطین جمیع امراض و سائر حاسدوں کے حسد دشمنوں کے شر جادو ٹونا سیب ٹورا چرن ہر بلا ہر وبا ہر بیماری سے ان سب کی ہم سب کی حفاظت فرما. مولا ان کا ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. کیا نام ہے؟ جو بیمار ہے مولا انہیں شفاء کلی عطا فرما. گلفام رضا کے بھائی ارحم رضا بیمار ہیں مولا انہیں سے تو تندرستی شفا عطا فرما. اور اس مجلس مبارک میں جتنے لوگ موجود ہیں مولا ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار یا ان میں کوئی بیمار ہو تو مولا اپنے کرم سے سب کو صحت و تندرستی شفا کلی عطا فرما. مولا ہم سب کو غریب نواز کا صدقہ عطا کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سب کو دوش کر دے. جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں سے نجات دے دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو بچیاں قابل نکاح ہیں مولا پردہ غیب سے رشتے کا انتظام کر دے. ہمیں ان کو سب کو نماز روزے ہر فرض واجب سنتوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق دے. جھوٹ غیبت چغلی بد مذہبوں کی صحبت یعنی وہابی دیوبندی رافضی خارجی کی صحبتوں سے ہمیں ان کو سب کو بچنے کی توفیق دے. مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے یا اللہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل واختم لنا بالایمان یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدمام الملك الحي القيوم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم